بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 47 میں باب قسمت الغنائم والغلول فیہا سے فصل اول میں احادیث نمبر 3998 سے لے کر 4005 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی تشریح و توضیح کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال كان على ثقل النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال رسول الله هو في النار فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غلها رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص جس کا نام کرکرا تھا کسی غزوہ میں رسول کریم کی طرف سے سامان و اسباب کا نگران مقرر ہوا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو رسول کریم نے فرمایا کہ کرکرا دوزخ میں ڈالا گیا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کے سامان کو دیکھنا شروع کیا تو اس میں ایک کملی پائی گئی جو اس نے مال غنیمت میں سے خیانت کر کے لیا تھا۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ عباءۃ چوغا نما چادر اور کملی کو کہا جاتا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت ابن عمر سے ہے، قال كنا نصیب فی مغازین العسل والعنب فنأکلہ ولا نرفعہ، رواہ البخاری۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ ہمیں غزوات میں شہد اور انگور ملتے تو ہم ان کو کھاتے تھے، اٹھا کر نہیں لے جاتے تھے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں۔ العسل کے حوالے سے اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ جو اشیاء کھانے پینے سے متعلق ہوں یا گھوڑے کے چارے سے متعلق ہوں تو مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے ہی ایسی اشیاء کا کھانا اور استعمال کرنا جائز ہے، لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کر لے جایا جائے اور ذخیرہ بنایا جائے۔ اس کی ممانعت کی طرف ولا نرفعہ میں اشارہ ہے، اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مجاہدین جب تک دارالحرب اور محاذ جنگ میں ہوں اس وقت ان کو مال غنیمت میں سے بقدر ضرورت خرد نوش اشیاء کو تقسیم سے پہلے استعمال کرنا جائز ہے۔ ہاں، دار اسلام یعنی محاذ جنگ سے واپس آنے کے بعد یہ استعمال جائز نہیں ہوگا۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں جہاد میں ضرورت کے تحت خرد نوش اشیاء کا استعمال کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ، اس حدیث مقدسہ کے راوی ہیں، قال اصبت جرابا من شہم یوم خیبر فالتزمته فقلت لا اعطی اليوم احدا من هذا شيئا فالتفت فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبتسم الی، متفق علیہ۔ وذکر حدیث ابی ہریرہ ما اعطیکم فی باب رزق الولا۔ حضرت عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں کہ خیبر کے دن مجھ کو چربی سے بھری ہوئی ایک تھیلی ملی، میں نے اس کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور دل میں یا زبان سے کہا کہ آج میں اس چربی میں سے کسی کو کچھ نہیں دوں گا۔ پھر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو رسول کریم کھڑے ہوئے مجھ پر یعنی میرے اس فعل پر مسکرا رہے تھے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں۔ جنگ خیبر میں ابتدا میں کھانے کی اتنی تنگی آئی کہ صحابہ نے گھاس بھی کھایا، گدھے کا گوشت بھی کھایا۔ وہاں یہود رہتے تھے، ان کے لیے چربی استعمال کرنا حرام تھا،
لہٰذا ان میں سے کسی نے چربی سے بھری ہوئی تھیلی کوڑا دان میں پھینک دی۔ ایک صحابی کو جب یہ تھیلی ملی تو سینے سے لگا لی کہ خود کھاؤں گا، کسی کو نہیں دوں گا۔ جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو نبی کریم مسکراتے ہوئے نظر آئے۔ سوچئے کتنا کمال کا منظر ہوگا جب تاجدار انبیاء اپنے غلام کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہوں گے۔ اسی حوالے سے سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت لکھتے ہیں، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے طلبہ کرام فصل ثانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلی حدیث مقدسہ حضرت ابو امامہ حضور نبی کریم سے روایت کرتے ہیں، قال ان اللہ فضلنی علی الانبیاء او قال فضل امتی علی الامم واحل لنا الغنائم، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو امامہ نبی کریم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بلا شبہ اللہ نے مجھ کو انبیاء پر فضیلت و بزرگی عطا فرمائی ہے، یا پھر یوں فرمایا کہ میری امت کو دوسری امتوں پر فضیلت و بزرگی عطا کی ہے اور مال غنیمت کو ہمارے لیے حلال کر دیا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت انس راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ یعنی یوم حنین من قتل کافرا فلہ سلبہ فقتل ابو طلحة یومئذ 20 رجلا واخذ اسلابهم، رواہ الدارمی۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں رسول کریم نے اس روز یعنی غزوہ حنین کے دن فرمایا کہ جو شخص کسی کافر دشمن کو قتل کرے گا اس مقتول کا مال و اسباب اسی کو ملے گا جس نے قتل کیا ہوگا۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دن دشمن کے 20 آدمیوں کو قتل کیا اور ان سب کا مال و اسباب حاصل کر لیا۔ یہ دارمی کی روایت ہے۔ اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں، فَلَهُ سَلَبُهُ، جمہور کے نزدیک سلب کا ضابطہ اور قاعدہ ہے کہ ہر حال میں قاتل کو ملے گا، خواہ موقع پر کوئی امیر اعلان کرے یا نہ کرے۔ ائمہ احناف کے نزدیک موقع پر وقتی اعلان ضروری ہے، مستقل قاعدہ اور ضابطہ نہیں ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ حضرت عوف بن مالک اشجعی راوی ہیں اور خالد بن ولید بھی اس حدیث مقدسہ کے راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا فی الصلب للقاتل ولم یخمس الصلب، رواہ ابو داود۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی اور خالد بن ولید روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم نے مقتول کے مال و اسباب کے بارے میں حکم فرمایا کہ وہ قتل کرنے والے کا حق ہے، نیز اس مال و اسباب میں سے حضور علیہ السلام نے خمس نہیں نکالا جیسا کہ مال غنیمت میں سے نکالتے تھے۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ گویا ان حدیث مقدسہ میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ مقتول کا سارا مال قاتل کو ملے گا۔ اگلی حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، قال نفلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر سیف ابی جہل وکان قتلہ، رواہ ابو داود۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رسول کریم نے جنگ بدر کے دن مجھ کو ابو جہل کی تلوار میرے حصہ سے زائد دی۔ واضح رہے ابو جہل کو عبداللہ بن مسعود ہی نے قتل کیا تھا۔ یہ ابو داود شریف کی روایت ہے۔ اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام یوں لکھتے ہیں، وَكَانَ قَتَلَهُ، یعنی ابن مسعود نے ابو جہل کو قتل کیا تھا۔ اس بارے میں احادیث میں تھوڑا سا اختلاف ہے، دراصل ابو جہل کو کس نے قتل کیا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ عفرا کے 2 بیٹوں نے مارا تھا، بعض میں ہے کہ ابن مسعود نے مارا تھا، بعض میں ہے کہ پہلے حملہ معاذ بن عمور بن الجموح نے کیا تھا
پھر معوذ نے آگے بڑھ کر اس کا کام تمام کر دیا تھا۔ تو اصل حقیقت یہ ہے کہ ابو جہل پر سب سے پہلے حملہ حضرت معاذ نے کیا، اس کی ران کو کاٹ کر گھوڑے سے گرا دیا، پھر شیر کی طرح معوذ نے جھپٹ کر اس پر وار کیا۔ وہ تڑپ رہا تھا کہ حضرت ابن مسعود پہنچ گئے اور اس کا سر قلم کر دیا۔ اس اعتبار سے ہر ایک کی طرف سے ابو جہل کے قتل کرنے کی نسبت کی گئی ہے، بلکہ یہ بھی روایات میں ہے کہ فرشتوں نے ابو جہل کے قتل میں عملاً حصہ لیا تھا، لیکن اصل کردار حضرت معاذ نے ادا کیا تھا، اس لیے اس کا مکمل سند ان کو مل گیا، باقی دو کو کچھ بھی نہیں دیا گیا۔ جیسا کہ زیر بحث حدیث میں ہے، ابو جہل کی تلوار حضرت ابن مسعود کو دی گئی تھی۔ اب یہاں ایک سوال اور تعارض ہے، وہ یہ کہ ایک روایت میں معاذ بن عمر بن الجموح نے ابو جہل کو مارا، دوسری میں افرا کے بیٹوں نے مارا۔ اس تعارض کو اس طرح دور کیا جا سکتا ہے کہ معاذ اور معوذ دونوں افرا کے بیٹے ہیں اور ماں شریک بھائی ہیں، لیکن باپ دونوں کا الگ الگ ہے۔ حضرت معاذ کے باپ کا نام عمر بن الجموح ہے اور معوذ کے باپ کا نام حارث ہے۔ افرا دونوں کی ماں ہے، لہذا معاذ بن عمر بن الجموح اور معوذ بن افرا کوئی الگ الگ آدمی نہیں ہیں۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت عمیر جو مولا ہیں ابو لہم کے، ان سے روایت ہے، قال شہدت خیبر مع سادتی فکلموا فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکلموه انی مملوک فامر لی فقلدت صیفا فاذا انا اجره فامر لی بشیء من خرس المتاع وعرضت علیہ رکیة كنت ارکی بها المجانین فامرنی بطرح بعدها وحبس بعدها رواه الترمذی وابو داود الا ان روایته انتهت عند قوله المتاع۔ حضرت عمیر ابی لہم کے آزاد کردہ غلام کہتے ہیں کہ میں اپنے مالکوں کے ساتھ غزوہ خیبر میں شریک ہوا۔ اس غزوہ کے لیے روانگی کے وقت میرے مالکوں نے میرے بارے میں اور رسول کریم سے گفتگو کی، یعنی انہوں نے میری تعریف و توصیف کی اور عرض کیا کہ میدان جنگ میں لڑنے کے لیے یا خدمت کی غرض سے عمیر کو بھی ساتھ لے چلیے۔ نیز انہوں نے حضور علیہ السلام کو یہ بھی بتایا کہ میں ایک مملوک غلام ہوں۔ آپ نے میرے مالکوں سے درخواست منظور فرمائی اور مجھ کو حکم دیا کہ مسلح ہو جاؤں اور مجاہدین کے ساتھ شامل رہوں۔ چنانچہ مجھے تلوار سے مسلح کیا گیا، یعنی ایک تلوار میری گردن میں ڈال دی گئی۔ جب چلتا تو صغر سنی کی وجہ سے یا اپنی کوتاہ قد ہونے کی سبب اس تلوار کو زمین پر گھسیٹتا ہوا چلتا۔ پھر دشمنوں پر غلبہ حاصل کر لینے کے بعد مال غنیمت کی تقسیم شروع ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے اس مال غنیمت میں سے تھوڑا بہت مجھے بھی دیے جانے کا حکم صادر فرمایا۔ نیز ایک موقع پر میں نے حضور علیہ السلام کو اپنا وہ منتر پڑھ کر سنایا جو میں دیوانگی کے مریضوں پر پڑھا کرتا تھا اور آپ سے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے مجھے اس کے بعض حصوں کو موقوف کر دینے اور بعض حصوں کو باقی رکھنے کا حکم دیا۔ اس روایت کو ترمذی اور ابو داود نے نقل کیا ہے، لیکن ابو داود کی روایت کے الفاظ المتاع پر پورے ہو گئے ہیں۔ اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام لکھتے ہیں، خرسی المتاع یعنی گھر کا گرا پڑا سامان جیسے ہنڈیا وغیرہ۔ اجر یعنی عمر اور قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے میں تلوار کو زمین پر گھسیٹ کر جاتا تھا۔ ارکی بہا یعنی میں جھاڑ پھونک بھی کرتا تھا۔ میں نے حضور کے سامنے جب جھاڑ کے الفاظ پیش کر دیے تو آپ نے بعض کو منع کر دیا اور بعض کو باقی رکھا۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں بتایا جا رہا ہے کہ تلوار گھسیٹ کر بھی صحابی مصطفیٰ جہاد میں شامل ہوئے تھے۔